اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، صدر مجلس، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، میڈیا کے دوستوں، کل 5 فروری ہے اور 5 فروری پاکستان کی پوری قوم بھی اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی بھی، کشمیری بھی اور باضمیر انسان کشمیری انسانوں سے، مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مناتے ہیں، اور کشمیریوں کا یہ جو حق ہے آزادی کا اور خود ارادیت کا، اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہندوستان اگلے دن 15 اگست اس کا یوم آزادی تھا، تو اس وقت ایک فارمولہ تقسیم ہند کے موقع پر طے پایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 565 جو ریاستیں تھیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل سکتی ہیں، اور اکثریت کی بنیاد پر بھی فیصلہ تھا اور اختیار کی بنیاد پر بھی تھا۔ 83% مسلمان یہاں جموں و کشمیر میں رہائش پذیر تھے اور ڈوگرا راج تھا۔ اس وقت اسٹینڈ اسٹل معاہدے کے تحت وہاں کے جو راجا تھے انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اور ہندوستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا کہ جو ہے جہاں ہے جس کی بنیاد پر ابھی ہم رک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن پھر خود ہی اس کی خلاف ورزی کی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ مسلمانوں کو بسوں میں لے جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں پاکستان کی سرزمین پہ چھوڑیں گے، اور دور لے جا کر ہزاروں بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسے میں رد عمل پیدا ہوا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی جد و جہد کی، اور جو ہمارے قبائل کے لوگ تھے انہوں نے جا کر جہاد کیا۔ بھارت نے اپنی فوجیں اتار دیں، اور جب جہاد قبائلیوں نے کیا اور مقامی لوگوں نے کیا اور ان کی مدد ہر باضمیر انسان نے کی، تو سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر بھاگا بھاگا ہندوستان، نہرو صاحب اقوام متحدہ میں گئے کہ ہمیں کوئی نجات دلائی جائے اور ہمیں بچایا جائے۔ اگر اس وقت روکا نہ جاتا تو یہ پورا کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ فیصلہ، قائد اعظم کی طبیعت بہت خراب تھی اور کوئی دانشمندانہ فیصلہ اس وقت نہیں کیا گیا کہ وہاں قبائلیوں کے ہاتھ اگر نہیں روکے جاتے اور آگے بڑھا جاتا اور ہندوستانی فوج کا پوری طرح سے وہاں پر قلع قمع کیا جاتا، تو نہ صرف یہ کہ پورا کشمیر پاکستان کے پاس ہوتا، بلکہ جتنے بھی ہماری، جسے ہم شہرگ کہتے ہیں، یہ ایمان کے اعتبار سے بھی شہرگ ہے، نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی شہرگ ہے، تکمیل پاکستان کے ایجنڈے کے اعتبار سے بھی شہرگ ہے، اور معیشت اور پانی اور اس پر جو زندگی منحصر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی ہماری شہرگ ہے۔ اس شہرگ کو ہم اپنے پاس ملا لیتے اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ ہر لحاظ سے فائدہ ہونا تھا، لیکن بہرحال وہاں پر وہ چلے گئے، اور بالآخر 13 اگست 1948 کو وہ قرارداد منظور ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں گے، کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، ریفرنڈم کروایا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگست 48 سے لے کر آج تک اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل نہیں ہوا۔ کئی قراردادیں اس کے بعد دسیوں آ گئیں، لیکن بھارت ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسپیشلی جو ویٹو پاورز رکھنے والی طاقتیں ہیں، وہ لوگ کہ جو عدل اور انصاف کی بنیاد پر دنیا کو چلانے کے بجائے طاقت کی بنیاد پر دنیا کو چلاتے ہیں اور اپنے نظریے پر پوری دنیا کو ہانکنا چاہتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی انصاف کا مظاہرہ نہیں کیا، اور کشمیری ہمارے حق خود ارادیت سے جب سے محروم ہیں۔ 1 لاکھ کے قریب کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں، پیلٹ گنوں سے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، بچوں کا، بوڑھوں کا،
برا حال ہوتا ہے، نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں رکھا جاتا ہے، خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، دنیا بھر کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس پر پیپر لکھتی ہیں، لیکن ان کی آواز صدا بصہرا ہوتی ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسٹرن تیمور کا معاملہ ہو تو مہینوں اور چند برسوں میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو انڈونیشیا سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جنوبی سوڈان کا معاملہ ہو تو چونکہ وہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے تو اس پر اقوام متحدہ تیزی دکھاتی ہے اور اس کو سوڈان سے الگ کر دیتی ہے، لیکن کشمیری جو تقریباً 10-11 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کرفیو کسی کی صورتحال ہوتی ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کتنی مساجد ہیں جس میں تالے پڑے رہتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور بالآخر بھارت نے وہ کام بھی کر دیا آرٹیکل 370 اور 35A والا، کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کشمیر کی جو علیحدہ سے حیثیت تھی بھارت میں اور دنیا کے جو اصولوں کے مطابق، اس کو بھی ختم کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمان جو پورے حکمران ہیں دنیا بھر کے، وہ بات تو کرتے ہیں، OIC کے اجلاس میں بات تو ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح سے 56-57 ملکوں کو بیہیو کرنا چاہیے، جس طرح پاکستان کی حکومت کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے، جس طرح پوری ریاست کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان کی انڈیجنس آزادی کی اس تحریک کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس طرح سے وہ کام نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں وہاں مایوسی بھی پھیلتی ہے۔ لیکن کشمیری اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین سے نہیں، پاکستان کے نظریے کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر شہید ہو کر وہ وصیت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم میں ہمیں لپٹا کر دفن کیا جائے۔ وہاں کتنے برہان وانی کھڑے ہو رہے ہیں اور جد و جہد کا ایک زبردست قسم کا استعارہ بن رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیریوں کی پشت پر کھڑے ہوں، اسٹریٹجک محاذ پر بھی ان کے لیے کام کریں، ڈپلومیٹک محاذ پر کام کریں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری طرح سے اس پر زبردست قسم سے رائے عامہ کو ہموار کیا تھا، بین الاقوامی دورے کیے تھے، کمیٹیاں فعال ہوئی تھیں، اور پوری پاکستانی قومی نہیں، ہر باضمیر فرد کشمیریوں کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو اپنے حالات ہیں، ان حالات میں تقسیم در تقسیم ہے، اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں جاتا، اور اگر ایسے موقع پر اصولی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لیں۔ تو جو یہ سمجھتے ہو کہ اپنے گھر کا حال دیکھ لیں، تو کشمیر ہمارا گھر ہے، کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، بلکہ شہرگ ہے۔ اس کے بغیر کیسے ہم اپنی تکمیل کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ سب کام ساتھ کرنے ہوں گے، ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی اور جہاد کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، اس لیے کہ تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ آدھا کشمیر بھی ہم نے لڑ کر ہی لیا ہے، پورا کشمیر بھی لڑ کر ہی لینا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ طاقت اور قوت بھی پیدا کی جائے، وہ اتحاد اور یگانگت بھی ہو، اور وہ جذبہ بھی، جس کے نتیجے میں ہم اپنے یہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ کبھی بھی ہندوستان میں، بھارت اور جو برہمن سامراج ہے، وہ کبھی بھی وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے حق نہیں دے گا جب تک کہ ہم سب ان کی پشت پر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آج کی ہم نے اس کانفرنس کو اسی لیے بلایا ہے کہ ایک مرتبہ پھر عزم نو کا اظہار ہو۔ ہمارے محترم لیاقت بلوچ صاحب تشریف لائے ہیں لاہور سے، ہم ان کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس اہم کانفرنس میں شریک ہیں۔ کل انشاءاللہ 5 فروری کے حوالے سے یہاں 3 بجے جیل چورنگی سے مزار قائد تک ایک بہت بڑی ریلی بھی انشاءاللہ نکالی جائے گی، ایک جہتی کشمیر ریلی۔ میں سب لوگوں کو شرکت کی دعوت بھی دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اور مشترکہ طور پر بھی اپنی آواز کو بلند کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ حافظ صاحب۔